اعتکاف کے حوالے سے ہم بات کریں، ڈاکٹر صاحب رہنمائی کر دیجیے گا کہ جو معتکف ہے کیا وہ ضروری کام کے لیے اعتکاف سے نکل سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کا کوئی عزیز و اقارب دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں معتکف کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے اعتکاف کے دوران؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اعتکاف اتنی عظیم المرتبت عبادت ہے کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو اختیار پر اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں اپنی زندگی کے سارے تقاضوں سے آگاہ ہوں، اپنی زندگی کی ساری پرائرٹیز کو میں جانتا ہوں، لیکن آج اس تیرے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری ترجیح اول جو تجھے اصل میں بندہ مومن سے درکار ہے، میری ترجیح اول خالص اور خالص صرف تیری ذات ہے اور تیری خوشنودی ہے، اس لیے میں اپنے سارے جائز، ضروری، انتہائی ضروری، ناگزیر امور ساروں سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں خالص کر کے پیش کرتا ہوں، اور کل وقتی طور پر اپنے آپ کو تیری خشوع خضوع کے حوالے کرتا ہوں، تیری اطاعت اور فرما برداری کے حوالے کرتا ہوں۔ جب اس تصور کے ساتھ کوئی شخص معتکف ہو جاتا ہے تو جیسے ابھی قبلہ علامہ صاحب نے بتایا کہ نفلی جو اعتکاف ہے اس کے ایک دن کا اجر سرکار ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اس کو اتنی دوری جو ہے وہ جہنم سے اس کو 3 خندق کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک خندق جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہے۔ تو آپ تصور کیجئے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسنون اعتکاف کرتا ہے، یعنی وہ سنت والا اعتکاف جو رمضان المبارک میں سرکار ختمی مرتبت کے اعتکاف کی پیروی اور تصور میں، میں خاص طور پہ یہاں یہ لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ پیروی تو ہر کلمہ گو نے کرنی ہے، پیروی اور اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر لمحہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے، ہر وقت اللہ کی توجہ خاص کے اندر تھے، وہ رمضان المبارک میں اس توجہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کتنا زیادہ خالص کر لیا کرتے تھے۔ اس تصور کے ساتھ جب کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کرتا ہے تو اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک مسنون اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال میں میرے ساتھ 2 جو عمرے ہیں وہ اور 2 حج ان کے برابر کا ثواب جو ہے پروردگار عالم اس کے اوپر عطا کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 2 حج کا تصور کیجئے نا، 2 حج، اگر یہ خبر کسی آدمی کو حج کے دنوں میں کی خبر پہنچے، حضور کی حدیث پہنچے، اور کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھے تو اگلے حج تک اسے کم از کم یعنی 2 حج پورے کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کا تو وقت درکار ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اور پھر 2 عمرے کرنا ظاہر ہے وہ بھی ایک مشقت کا عمل ہے۔ یہ صرف گنتی کے 10 دن ہیں، انہیں اگر حضور کے مزاج کے قریب تر رہ کے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، بنایا جائے، اور اپنے آپ کو خالص کر کے اپنی طہارت کا ایک جو پروسیس ہے اس میں سے خود کو گزارا جائے، اور صرف یہ باتیں ظاہر کی طہارت نہ ہو، یہ آپ کے لباس اور آپ کے جسم کی طہارت کا اہتمام ہی نہ ہو، یقیناً اس کی اپنی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن اس سے ایک درجہ آگے جا کے اپنی باطنی طہارت کا اہتمام کرے، ان 10 دنوں میں ایک مشق سے اپنے آپ کو گزارے جس میں اپنی فکر کو، اپنی خیال کو، میں خاص طور پہ نوجوان جو بیٹھتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، پچھلے 10-12 سال سے یہ ایک بڑی خوشگوار روایت ہمارے ہاں چل نکلی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد کا رخ کرتی ہے، اور کم از کم رمضان کے آخری 10 دن جو ہے بڑے والہانہ انداز میں ہوتے ہیں۔ اب اس پہ کئی ہمارے جو سنجیدہ اور بزرگ لوگ ہیں شاید ان کو وہ معترض بھی ہوں، لیکن یقیناً اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہر وقت ہی موجود رہتی ہے۔ ان کو ایک ایسا ماحول اور مزاج فراہم کرنا ظاہر ہے یہ جو سینئرز ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، محراب و منبر سے بھی اس پر بات ہونی چاہیے، جیسے میڈیا میں آج آپ نے اس کے لیے ایک پوری سیری مختص کی ہے، اس طرح اس پر بات ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جو بچے اپنے سارے کام سے، اپنی دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے 10 دن کے لیے خالص ہوں، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالے، پہلا تقاضا یہ کہ وہ اپنے خیال کو بھی اس طہارت کے پروسیس سے گزارے، اپنی تربیت کرے کہ میں نے اپنے خیال کو دنیا کی آلودگی سے پاک کیسے کرنا ہے، لوگوں کی اپنی سماعت کو دنیا کی غیبت جو ہے اور برائی سننے سے کس طرح پاک رکھنا ہے، اپنی نگاہ کو کس طرح اس بنیادی طہارت کے مرکز تک لے کر آنا ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے خاص طرح کی رحمت اور جو ہے خوشنودی کا فرمان انسان کے لیے جاری ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہوتا ہے اس میں اگر کہیں کوئی زندگی میں کوئی ایسی مجبوری لاحق آ جاتی ہے جس میں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس کے کوئی ایسا کوئی عزیز و اقارب جو اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، اگر مسجد کے اندر، حدود مسجد کے اندر جنازہ ہو رہا ہے تو پھر تو ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر اس میں نہیں ہے، جنازہ کہیں باہر ہے اور قربت کا رشتہ ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتہائی ضرورت کے تحت باہر نکلے اور فوراً جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے عام لوگوں سے میل ملاپ کیے بغیر، وقت ضائع کیے بغیر، بس سمجھیں کہ اس میں ہر منٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ نے وعدہ کر کے اللہ کے سپرد کر دیا، اور اب یہ کام کسی حلال کام میں بھی یہ وقت
صرف کریں گے تو یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ کی ہوئی اس وعدے میں خیانت کے مترادف ہوگا, محرومی کے مترادف ہوگا. فوراً واپس پلٹے اور اپنا اعتکاف جو ہے اس کو جاری رکھیں. حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا. حافظ صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ اعتکاف کو باطل کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آج کل کچھ ٹرینڈز اس طرح کے بھی ہیں جو اسپیشلی جو نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ فون کا استعمال بھی کر رہے ہیں, اندر گیمز بھی کھیل رہے ہیں, کالز بھی سنی جا رہی ہیں, آن لائن کام بھی ہو رہا ہے. تو کیا اس کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے؟ مسجد کے اندر میری بہن جب عبادت کی غرض سے آپ آئے تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ٹوٹلی ٹائم ہے وہ عبادت میں گزرے. جی, ہم لغو چیزوں سے کا پرہیز کریں, بچنے کی کوشش کریں. باقی اگر آپ عبادت نہیں کر سکے, قرآن نہیں پڑھ رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, تو آپ آرام بھی کریں اعتکاف میں تو وہ بھی ثواب ہے. عبادت. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر ایسی چیزیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے جب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے اور اس نیت سے آ گئے اللہ کے مہمان بن گئے کہ ہم نے اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, تو پھر پوری کوشش ہونی چاہیے. جب ہم پوری کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی. باقی رہی بات یہ کہ میں انہی کی بزرگوں کی بات آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب, یہ گویا کہ ایک ہمارے لیے پیغام ہے. بہت سی تعداد, ہماری کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے, حسرت دل میں ہے کہ ہم حج پہ جائیں, حسرت دل میں ہے کہ ہم جو ہے عمرہ کریں, لیکن مالی استطاعت اتنی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات نے, اللہ کی رحیم ذات نے یہ بہترین مواقع فراہم کیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور بالکل اسی طرح کی بہت سی اگزامپل ملتی ہیں ہمیں کہ ہم جو ہے ہماری استطاعت نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم یہ کام کر لیں. دیکھو اگر مالی استطاعت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, اگر تھوڑی سی قسم پرسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین موقع دے دیا. رمضان کے اندر روزہ کا اہتمام جہاں کر رہے ہیں, جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, وہاں آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آئیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, اللہ سے خوب مانگیں, اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی. اپنے دل کی تمام نیک خواہشات اللہ کے آگے رکھیں. اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے, وہ ذات منتظر ہے کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اور وہ کہتے ہیں انسان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی 1 قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اپنے بندے کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین سب میں چاہوں گی کہ جن لوگوں نے آج اعتکاف میں بیٹھنے اور وہ ابھی سے تیاری میں ظاہر مصروف ہوں گے, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے, اس کا خاص خیال رکھیں. اور پھر دوسرا, خواتین کو کاموں کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے, اسپیشلی رمضان کے اندر افطاری بھی بنانی ہے, سحری بھی بنانی ہے, اور ظاہر ہے یہ جذبہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو خواتین کے لیے کیا گنجائش ہے کہ وہ نکل کے روزمرہ کے کام بھی معمول کے مطابق کر سکتی ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے اعتکاف کی اگر بنیادی روح تصور میں اسٹیبلش ہو جائے, بیٹھ جائے, کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ اعتکاف کی مشق سے کیوں گزر رہا ہے یا گزارا جا رہا ہے, تو اس کے مقصود جو ہے اس کا جو اس کے پیچھے جو تقاضا ہے وہ سمجھ آ جائے گا, تو خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی آنا شروع ہو جائے گی. انسان کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کون سا عمل جو ہے وہ اعتکاف کے موافق ہے اور کون سا اس سے مختلف ہے, اس سے دور کرنے والا ہے. بس اعتکاف اعلان ہے دنیا سے برات کا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا. یہ ایک سادہ سا فکرہ اپنے ذہن میں رکھے. ہر وہ شخص جو معتکف ہونے جا رہا ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, دونوں کے لیے یہی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اعلان کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی گویا اعلان کرتا ہے کہ بھائی اب میرے لیے اس دنیا کی ساری ضرورتیں, اس کی تقاضے, اس کے اندر آنے والی آسانیاں, ان کو پانے کے لیے جذبہ, یہ سارا بہت میں اس پر یقین رکھنے کے باوجود رمضان جب کہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اب اس کا آخری حصہ رہ گیا ہے, آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے میں اپنے آپ کو کل وقتی اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. اب سادہ سی بات ہے, آپ نے یہ سارے کا سارا اگر آپ مجھے کہیں اور میں جدید زبان میں بات کروں تو یہ ساری کی ساری ٹائم مینجمنٹ کی گیم ہے. آپ طے کر لیں کہ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی عبادت, اللہ کے ذکر اور اللہ کے تصور, ان تینوں سے آپ کو غافل کرتا ہے, وہ آپ کا خسارے کا وقت ہے. اور جتنا خسارے کا وقت بڑھتا جاتا ہے اتنا اعتکاف کی برکات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو کل وقتی طور پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بنیادی جو زندگی کے تقاضے ہیں, زندہ رہنے کے تقاضے ہیں,
दुनिया के जो नागुज़ीर मामलात हैं उनसे अपने आप को मुनक़ता कर लें। इंतहा दर्जे का कोई जो ज़रूरी अमल है उसके लिए आपस में किसी दर्जे की मुशावरत भी की जा सकती है, खाने पीने के हवाले से एक दूसरे के साथ जो है ना वो उस पर तबादला ख्याल भी किया जा सकता है। बस जहन में एक बात रहे कि मैंने अपने आप को मस्जिद के सुपुर्द इसलिए किया है कि अब मैंने अल्लाह की बाकी सारी मखलूक से अपने आप को मुनक़ता कर लिया है। अब अलमिया क्या होता है, घर वालों से, वर्क प्लेस से, दोस्त अहबाब से तो किसी दर्जे पे मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन मसाजिद के अंदर जो मोतकिफ़ीन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक नई दोस्ती का सर्कल जो है वो फ्रेंड सर्कल शुरू हो जाता है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो लोग नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में एक ज़ौक़ में दोस्तों की तरग़ीब दिलाने पर, मैं समझता हूँ इसके अंदर मीडिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा पॉजिटिव एक काम है कि वो लोगों के लिए एक माहौल फ़राहम करते हैं। लोग दुनिया से मुनक़ता हो जाते हैं जो ज़्यादा मुश्किल काम है, अपने खूनी रिश्तों से मुनक़ता हो जाते हैं जो शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जब मस्जिद में पहुँचते हैं तो उनका मामला ये हो जाता है कि आपस में वहाँ एक नई दोस्ती शुरू हो जाती है और एक दोबारा फिर माजरत के साथ वही जो स्कूल कॉलेज और बाज़ार का माहौल होता है वही पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपसे जिस तरह बात कर रहा था कि लास्ट ईयर मैंने देखा कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद एक मस्जिद के अंदर मोतकिफ़ है, एक यूनिवर्सिटी के जामे के अंदर। जब मैं रात 2 बजे के करीब उनके पास उनसे मुलाकात के लिए गया, वहाँ उन्होंने एक वाज का सेशन रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि वहाँ बाकायदा वो लूडो खेल रहे थे। तो अब मुझे बड़ी यानी दुख हुआ कि इन्होंने इतनी भरपूर मेहनत करके अल्लाह ने इनको कैसी खूबसूरत तौफीक अता फरमाई कि अल्लाह के घर तक आ गए, मोतकिफ़ हो गए, दुनिया से मुनक़ता हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी दुनियादारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनका वक्त बर्बाद कैसे हो रहा है। बड़े गुनाहों में वो नहीं पड़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो उनका वक्त बर्बाद होने का अमल है वो यहाँ पर भी हो रहा है और शैतान बड़े तरीके सलीके से जो है उनके नफ्स के रास्ते, ख्वाहिश के रास्ते से उन्हें दुनिया के साथ इतना फिर दोबारा से जोड़ दे रहा है कि जो एतकाफ का असल हक है वो मजरूह होना शुरू हो जाता है। सो एक तो टाइम मैनेजमेंट जो है मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी काम के अलावा कुल वक्ती तौर पर अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें। वहाँ अगर आपस में कोई फ्रेंड सर्कल डेवलप भी होता है तो उसे उसकी गुफ्तगू को सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन को समझने के हवाले से जो है उसको मुख्तस किया जाए। दुनियावी मामलात के लिए बाकी सारा साल पड़ा है, बाहर आके आप उन लोगों से जिनसे तारफ़ आपका हुआ उनसे दोबारा दोस्तियाँ कायम करें और बाहर आके दुनियादारी के मामलात, तिजारत सारे काम करें, लेकिन अंदर वहाँ बैठ के 10 दिन खालिस अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करें। और यही बात जो है ख़वातीन के लिए भी है कि वो भी जब बैठें तो बुनियादी ज़रूरत का काम कर लें, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है उसे अल्लाह के लिए मुख्तस करने की कोशिश करें।